اور یہی نوجوان انشاءاللہ مستقبل کا ہمارا سرمایہ ہے۔ اللہ آپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پہ اللہ تا حیات قائم رکھے۔ آمین۔ البتہ میں کراچی کی طرح لاہور کو بھی پڑھا لکھا شہر سمجھتا تھا کا لفظ اس لیے استعمال کیا۔ ابھی میں نے جو دعائیہ اشعار آپ کے سامنے پڑھے ہیں تو میں نے سنا کہ کچھ ماشاءاللہ کہہ رہے تھے اور کچھ سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ حالانکہ جب دعا کی جاتی ہے ماشاءاللہ یا سبحان اللہ نہیں کہتے، آمین کہتے۔ پنجاب کے مولویوں نے آپ لوگوں کی اتنی عادت خراب کر رکھی ہے، وہ تو زبردستی کہلواتے ہیں ہمیں بولو نا، ادھر سے آواز نہیں آئی، ادھر سے آواز نہیں آئی، ادھر سے آواز نہیں آئی۔ وہ سبحان اللہ کہلوا کے آپ کو یہی بھلا دیا کہ یہ کہنا کہاں ہے۔ دعا جب ہوتی ہے تو اس پہ آمین کہتے ہیں۔ آپ تو وہابی لوگ ہیں، وہابی تو آمین سے نہیں چڑھتے نا، آپ تو آمین سے بڑھ کے دوسروں کو چڑھاتے ہو، تو آپ کو تو آمین دھڑلنے سے کہنا چاہیے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ اصلاح عقیدہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ وقت بہرحال کم ہے، اس میں گفتگو بھی کرنی ہے اور آپ کے سوال و جواب کا وقت بھی بچانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق سے جو اللہ رب العالمین نے ذہن میں ڈالا، میری یہ کوشش ہے کہ اللہ مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے سمجھنے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں بے شمار لوگ پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کے عقل اور ذہن کی پسماندگی کا یہ عالم ہوتا ہے، کسی بھی قبر پر جھک جاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، اگربتیاں لگاتے ہیں، قبروں کے طواف کرتے ہیں، چراغے چڑھاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مرا نہیں ہے بلکہ زندوں سے بھی زیادہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، بول بھی رہا ہے۔ اور جو رب زندہ ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، جواب دیتا ہے اور زندہ، اور ایسا زندہ ہے حج لا یموت، اس پر کبھی موت نہیں آنی۔ اس رب کے بارے میں پوچھو تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو گناہگار ہیں، ہماری سنتا ہی نہیں۔ وہ رب جو زندہ ہے وہ تو سنتا نہیں، اور لاہور والی سرکار جو ہے وہ سننے بغیر رہتی نہیں، وہ سنتی۔ یہ ایک عجیب فلسفہ ہے۔ سید عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شاہ صاحب مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، ہماری تو زندے نہیں سنتے تو مردوں کی بات ہے، ہماری تو زندے نہیں سنتے تو مردوں کی بات کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین اس مسئلے کو اتنا اہمیت دیتا ہے۔ اسلام دو حصوں میں منقسم ہے، یہ تھوڑا سا سائڈ میں،
اس کے بغیر ہی کہہ لو میری شکل کالی ہے، یہ کیا فرق ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات مبارکہ کے دو پہلو، ایک مکی حصہ ہے، ایک مدنی حصہ ہے۔ بے شک۔ ابتدائی حصہ مکی ہے اور آخری حصہ آپ کا مدنی ہے۔ وہ جو پہلا حصہ ہے مکی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اس میں گزارا، اور جو آخری حصہ مدنی ہے اس میں آپ نے 10 سال گزارا، اور جو 13 سالہ دور ہے مکے کا، اس میں صرف آپ نے شرک کا رد کیا اور توحید کا درس دیا اور عقیدہ آخرت کی بات کی، اور کوئی مسئلہ ان کو نہیں بتایا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، جہاد کرو، کوئی احکامات نہیں۔ شرک نہ کرو، اللہ کو ایک مانو، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کر لو کہ اللہ نے انصاف کا ایک دن رکھا۔ اب توحید کی اہمیت سے آپ اس طرح اندازہ لگائیے، اور شرک کے رد سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اپنے نبی سے 13 سال لگوائے، اور باقی قیامت تک کے لوگوں کے لیے جتنا دین چاہیے تھا وہ 10 سال میں نازل کر دیا، وہ 10 سال میں نازل کر دیا۔ بہت سارے کفار مکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ابو سفیان قبرستان گیا، بہت کوئی پرانی ہڈی لے کر کے آیا، اور ہڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ایسے انگلیوں میں مس لی، اور وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو کر زمین پہ گرنے لگی۔ جب زمین پہ گرنے لگی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من یحیی العظام وہی رمیم، کہ آپ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یہ ہڈی جو اتنا پرانی اور گل چکی ہے کہ میری انگلیوں کے مسلنے سے ریزہ ریزہ ہو کر زمین پہ گر رہی ہے، اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اتنی پرانی اور بوسیدہ ہڈی۔ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، کہا کہ جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اس کو جواب دیں، اور یہ جواب دیں۔ فرمایا یحیی الذی انشأها اول مرہ، آپ نے فرمایا اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا، اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے، وہی زندہ کرے گا۔ پھر عجیب ان کی عقلیں تھیں، پتھر کے بت تراشتے، گھروں میں رکھتے، بیت اللہ میں رکھتے، بیت اللہ کی چھت پہ رکھتے، ان کی پوجا کرتے، سجدے کرتے، ان کے آگے دعائیں مانگتے، اور عقیدہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کا یہی تھا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن یہ ہمارے سفارشی ہیں، شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی خدا کے آگے۔ اور یہ سیم 1400 سال بعد بھی آپ لوگوں سے پوچھیں تو یہی عقیدہ چلتا ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اس کے آگے، ہماری سنتا نہیں، ان کی جانتا نہیں، آج تک یہی عقیدہ چلتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے کائنات والو، اے دنیا میں بسنے والو،
اللہ رب العالمین تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہے، کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ تو اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس ہیں، اتنے ناتواں ہیں۔ لن یخلقوا ذبابا، ایک حقیر ترین مخلوق کا رب العالمین نے نام لیا۔ یہ نہیں فرمایا وہ ہاتھی نہیں بنا سکتے، وہ شیر نہیں بنا سکتے، وہ بھینس نہیں بنا سکتے، بلکہ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی بنانے کی قدرت نہیں رکھتے، بے شک ایک مکھی بھی، اتنے کمزور ہیں۔ مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا، محبوب تیرا مجبور رہا کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ تیرا حکم ہوا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی۔ مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا، مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، کو پار لگا نہ سکا۔ ساری دنیا کا نظام رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے چلاتا ہے۔ یہ آسمان کے دامن میں بادلوں کے رواں دواں قافلے، جن میں گرمی بھی ہے، جن میں سردی بھی ہے، جن میں پانی بھی ہے، جن میں آگ بھی ہے، دنیا کی متضاد چیزیں کس نے جمع کر دی؟ آپ بجلی کو چمکتا دیکھتے ہیں بادلوں میں، پانی کو برستا دیکھتے ہیں بادلوں میں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں پانی اور آگ کو ایک ہی بادل میں رب العالمین نے دونوں متضاد چیزیں جمع کر دی۔ بولو نا لاہور والوں، کس نے جمع کر دی؟ کس نے جمع کر دی؟ اللہ نے۔ اللہ رب العالمین۔ بعض باتیں اقبال کی بھی بڑی عجیب ہوا کرتی ہیں، کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی
اٹھاتا ہے سحاب، کون کیسا کرتا ہے؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس کا؟ اور والو کس کا؟ آپ سبحان اللہ نہ کہیں، لیکن جب میں پوچھوں جب تو جواب دو۔ یہ ساری قدرتیں کس نے چلا دی؟ اللہ نے۔ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے سکھلائی، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، کس نے سکھلائی ہے موسموں کو خوئے انقلاب، کس نے؟ اللہ نے۔ اسی سے مانگو، اسی کے نام پہ دو، اولادیں دینے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، کچھ نہ دینے والا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹیوں کی لہر لگا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے، اور یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے، بلاول بھی دیتا ہے تو بختاور بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اگر نہ دینے پر آئے تو بانجھ بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے اولاد نہیں دے سکتی۔ گھر میں ہر نعمت موجود ہوتی ہے، پیسہ ہے، ڈاکٹر سارے واقف ہیں، ڈاکٹر دوست ہیں، حکیم دوست ہیں، کتنے کشتے کتنے معجون، جب ان سے تنگ آ گیا پھر مولویوں کے پاس، پھر پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، کتنے تعویذ، کتنے دھاگے، کیا کچھ۔ ایک بندہ 10 سال ہو گئے اس کی شادی، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ہماری جماعت کے بزرگ تھے ماموں کا جن میں صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، اچھا وہ یہ اس طرح کے مطلب یہ تعویذ وغیرہ دے دیا کرتے تھے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا جی صوفی صاحب 10 سال ہو گئے میری شادی، گھر میں اولاد ہے، کوئی تعویذ دو۔ انہوں نے تعویذ بنایا، ان کی عادت تھی وہ لکھتے اور منہ بند کرتے، لپیٹتے، کچھ پھونکتے اور اس کو دے دیتے، اور نہ اس کو دیکھتے، نہ اس سے پوچھتے، نہ کوئی پیسہ لیتے، نہ فیس لیتے۔ جب تعویذ بنایا اور لپیٹ کر اس کو پڑھ کے کچھ پھونکا اور پھونک کے کہا کہ بیٹا لے جا، اب نصیحت کی کہ بیٹا ہم کچھ تو بھی کری، میرا تویجہ دے نہ رہ جائے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ سمجھ گیا جی، بڑا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں، جو بہترین جو طریقہ ہے رب سے لینے کا۔ دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے جس میں گمان ہی نہیں ہوتا کسی کو کہ اس کا کوئی بیٹا بھی ہوگا، ایسا شخص لوگ حیران ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی سفید داڑھی والا ہو اور وہ چھوٹے بچے کو اٹھا کر بازار جا رہا ہو گھمانے پھرانے اور لوگ پوچھ لیں تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا پوتا ہے نواسا ہے، یعنی ان کو یہ امید نہیں ہوتی اس کا بھی بیٹا ہو سکتا ہے، یہ پوتا ہے یا نواسا ہے؟ نہیں کہ الحمدللہ میرا بیٹا اس عمر میں، یعنی حیران ہوتے ہیں کہ ابھی تک سلسلہ جاری ہے اور اللہ اسے اولاد دے رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس عمر میں ہے کہ بیٹے کی کوئی توقع نہیں ہے، اور بیوی بھی اس عمر میں ہے جس میں یہ جو
ماہانہ ایام ہیں یہ بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں عورت باندھ ہو چکی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گئے، اصل بات صرف یقین کی ہوتی، صرف یقین کی ہوتی۔ میں کسی ایک ڈاکٹر کا مضمون پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا تھا کہ انسانی نفسیات میں جو یقین ہے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے تجربہ کرنے کے لیے کسی جیل سے ایسے قیدی کو منگوایا جس کی عدالت سزائے موت کا فیصلہ کر چکی تھی، اس کو منگوایا اور منگوا کے اس کی آنکھوں پر ہم نے پٹی باندھی، ہم نے آنکھوں پر پٹی باندھی، اور دوسرا قیدی منگوایا جس کی بھی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اس کی بھی آنکھوں پہ ہم نے پٹی باندھی، اور دونوں کو الگ الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ ایک کو کہا کہ ہمارے پاس کوبرا سانپ ہے کالا، یہ ڈسے گا، یہ کاٹے گا، اور اس کا ڈسا ہوا شخص پانی بھی نہیں مانگتا، بس یہ ڈستا ہے اور وہ مر جاتا ہے، تڑپنا نہیں ہوتا۔ تو چونکہ تیری سزائے موت ہو چکی ہے تو تجھے ہم کوبرا سے ڈسوا کے ماریں گے۔ اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی۔ اور دوسرے کو کہا کہ تیری بھی سزائے موت ہو چکی ہے، لیکن جج نے ایک ایسی رعایت دے دی ہے کہ تمہیں 2 یا 3 سوئیاں لگائیں گے، اس سے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن انسان مرتا نہیں ہے، انسان مرتا نہیں ہے۔ ہاں تھوڑی بہت جگہ میں درد ہو سکتا ہے، سوجن ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن وہ دوائی لگانے سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جو پہلا شخص تھا اس کو جا کے اس کے ٹانگ میں پنجری میں یہ جو سوئی ہوتی ہے کپڑے سینے والی، جس کو کہا تھا کہ ہم تجھے کوبرا سے ڈسوائیں گے، اس کو کپڑے والی سوئی سے اس کی پنجری پہ یا پاؤں پہ اس کی سوئی ماری، سوئی مار کر نکال۔ اس نے سوئی لگتے ہی اب اس کی نفسیات میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ مجھے کوبرا سے ڈسوایا جائے گا اور اس کا اتنا زہر ہے کہ میں مر جاؤں۔ حالانکہ انہوں نے سوئی ماری اور نکالی، اسی وقت وہ بندہ تڑپنے لگا، اور جس کو کہا تھا ہم تجھے سوئی ماریں گے اس کو سانپ سے ڈسوایا، جس کو سانپ سے ڈسوایا وہ مر گیا، اور جس کو سوئی سے چبو کے اس کو تکلیف دی، جس کو سانپ سے ڈسوایا وہ بچ گیا، اور جس کو سوئی سے چبو کے تکلیف دی وہ مر گیا۔ ذہن میں اس کے یہ بیٹھ چکا تھا میں بچوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں ایک حجرے میں آتے ہیں جہاں مریم علیہ السلام رہتی تھی۔ اس کے پاس دیکھا کہ موسم ان پھلوں کا، ان چیزوں کا نہیں ہے جو اس کے آگے رکھے۔ مثال کے طور پر اب آپ کا جو ہے موسم انگور کا ہے، آم کا موسم نہیں ہے۔ اب اگر اب کسی کے ہاں جائیں اور وہ آپ کے آگے تازہ آم پیش کرے تو آپ سوال کریں گے آپ کو آم کہاں سے ملے، پوچھیں گے۔ حضرت زکریا نے مریم علیہ السلام کے سامنے جب بغیر موسم کے میوہ جات رکھے ہوئے دیکھے تو اس سے پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، جواب ملا یہ اللہ رب العالمین کے پاس سے آئے۔ نفسیاتی طور پر دل و دماغ کا وہ زاویہ بالکل تبدیل
تبدیل ہو گیا، اگرچہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی اگرچہ باندھ ہے، جو رب مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، اللہ تو زکریا کو بڑھاپے میں اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ ہمارے پیغمبر کو خوشخبری سناؤ، ہم تمہیں بیٹا عطا کرنے والے ہیں، اور اس کا نام بھی ہم نے خود تجویز کیا ہے۔ ہم تمہیں ایسا بیٹا دینے والے جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، آج تک اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کو نہیں دیا۔ یہ بالکل نایاب نام ہے جو ہم آپ کے بیٹے کے لیے عطا کر رہے ہیں۔ بیٹا بھی ہم دیں گے، نام بھی ہم دیں گے، بیوی بھی باندھ ہے، میاں بھی بوڑھا ہے، اور اولاد کے کوئی آثار نہیں، لیکن اللہ نے آثار پیدا فرما دیے۔ جس پر یقین کہ اللہ جب تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو بغیر عمر کے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو آپ اللہ سے مانگ کے تو دیکھو نا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ تیرے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ سب کچھ ملتا، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو تم غیروں کے آگے؟ اگر رب کے بندے ہو تو رب سے مانگو، اللہ رب العالمین دیتا ہے، آپ اس سے مانگے تو۔ اب حضرت مریم کو دیکھو، کنواری، شادی نہیں، فاحشہ نہیں، پاک دامن ہے، اور قرآن گواہی دیتا ہے، قرآن گواہی دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد دی، بغیر شادی کے اولاد دی، بغیر شادی کے رب العالمین نے اولاد دی۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، محبوباً کبھی کبھی قرآن کے آئینہ میں مریم علیہ السلام کے حسن و جمال کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک شرقی جانب علیحدہ جگہ میں چلی گئی، اور ان کو ان کے سامنے جب علیحدگی میں آئی، اللہ نے فرشتے کو سامنے کھڑا کر دیا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بالکل انسانی شکل میں، انسانی لباس پہن کر ان کے سامنے آ گیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام فرماتی ہیں، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تیرے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرم و حیا کی کوئی رنگ ہے تو مجھ سے دور ہو جا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے مریم علیہ السلام کو گھبراتے دیکھا، فوراً اپنے بارے میں وضاحت کی، انا رسول ربک، مریم گھبرائیے نہیں، میں کوئی گلی کا پھرنے والا آوارہ لڑکا نہیں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ لِنَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تیرے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری سنا سکوں۔ مریم علیہ السلام حیران ہو گئی، یہ جو میری ابھی شادی نہیں ہوئی، میں فاحشہ نہیں، کنواری ہوں، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ یہ جو آپ پوچھتے ہیں کیسے ہوگا؟ مریم علیہ السلام نے کہا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیسے ہوگا،
لیکن یہ اللہ رب العالمین اس بات پہ قادر ہے، مجھے تو اسی نے بھیجا ہے، وہ پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ نے دینا ہے، کسی مجاور نے تو نہیں دینا، اللہ نے دینا ہے، ہو جائے گا اس کی قدرت کاملہ سے۔ اے مریم، ہم تمہیں بیٹا بھی عطا کریں گے، اپنی قدرت کاملہ کا تاریخی نشان بنائیں گے۔ اللہ، میرے لیے تو بڑی پریشانی کی بات ہے، بڑی پریشانی کی بات، میں جنگل میں ویرانے میں بچے کو یہاں اپنی گود میں لے کر آخر قوم کے پاس تو جاؤں گی، قوم تانا زنی کے نشتر چلائیں گے، مریم کی شادی نہیں ہوئی، بچہ کیسے ہو گیا، لوگ میری سیرت کو داغدار کریں گے، میرے دامن پہ زنا کا دھبا لگائیں گے، میں تو جینے کی بھی نہیں رہوں گی۔ بلکہ قرآن نے الفاظ بیان کیے، مریم کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ مریم مر چکی ہوتی، میرا وجود بھی نہ رہا ہوتا، میرا نام و نشان بھی دنیا میں نہ ہوتا، یا لیتنی مت قبل ھذا، اس پیدائش سے پہلے میں مر چکی ہوتی، مرتی ہو چکی ہوتی، مجھے بچہ پیدا ہو رہا ہے، قوم کو کیا منہ دکھلاؤں گی۔ اللہ نے کہا مریم گھبرائیے نہیں، جب بیٹا ہم نے دینا ہے، تیری آبرو کی حفاظت بھی ہم کریں گے، تیری عزت کی حفاظت بھی ہم کریں گے، یہاں تیرے کھانے پینے کا جنگل میں بندوبست بھی ہم کریں گے۔ یہ جو تمہیں کھجور کی سوکھی جڑی دادا دربار پہ پیشانیاں رگڑنے والوں، اللہ مریم علیہ السلام سے کہتا ہے، یہ جو صبح کھجور کی سوکھی ٹہنی تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کی ایک ٹہنی کو پکڑ کر ہلائیے تو صحیح، اس کو پکڑ کر ہلانا تیرا کام۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس سوکھی ٹہنی کو ہلانا تیرا کام، یہاں سے تازہ کھجوریں پیش کرنا میرا کام۔ مریم علیہ السلام گھبرائیے نہیں، رہا پینے کا مسئلہ تاکہ سریا، اس پہاڑی کے نیچے وادی میں دیکھ ہم نے تیرے لیے ٹھنڈے اور میٹھے چشمے کا انتظام بھی کر دیا ہے، پانی پیتی رہیے، کھجوریں کھاتی رہیے، اور اپنی گود میں لیٹے اس مستقبل کے پیغمبر کی آنکھوں سے ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کی جبین اثر کو دیکھ کر اپنی قلبی آئینہ، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرتے رہیے، اور جب بچے کو لے کر قوم کے پاس جاؤ، قوم آپ سے پوچھیں یہ بچہ کہاں سے لائی ہے، آپ منہ سے کوئی جواب نہ دینا، انہیں بتا دینا جو سوال کرنا ہے بچے سے کرو، یہ بچہ خود بولے گا۔ مریم علیہ السلام بچے کو لے کر قوم کے پاس گئی۔ ارے دنیا میں مشفق سے مشفق باپ بھی اپنی بیٹی کو اتنا تسلیاں نہیں دیتا ہوگا جتنی تسلی رب العالمین نے مریم کو دی۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جب لے کر قوم کے پاس گئی، قوم نے تانا زنی کے نشتر چلائے، یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے بیدار بھائی کی بہن، تو نے کیا کیا؟ یہ جو لوگ تانے دیتے ہیں نا، ارے تو جو گوری صاحب کا بیٹا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے ابا کی اتنی بڑی دھاری ہے اور تو یہاں باہر بیٹھا سگریٹ پی رہا ہے، تو باہر کھڑا تاش کھیل رہا ہے، تو جوا کھیل رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اماں تیری گھروں میں قرآن پڑھاتی ہے اور تو باہر لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، یہ خاندان کے نشتر چلاتے ہیں۔ مریم علیہ السلام سے بھی یہی تانا زنی کے نشتر چلائے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون جیسے بیدار بھائی کی بہن،
نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسے تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ چنانچہ آقا کی ہدایت کے مطابق مریم علیہ السلام کچھ نہیں بولی، فاشارت الیہ، گود میں لیٹے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ ساری قوم سیکھ پا ہو گئی، اشارہ دیکھتے ہی سیکھ پا ہو گئی کہ یہ اب ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ فرمایا کیف نکلم من کان فی المہد سبیا، جو ماں کی گود میں لیٹا ہے یا پنگھوڑے میں لیٹا ہے، جھولے میں لیٹا ہے، جو بھی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہمارے اتنا سنجیدہ سوالوں کے جواب یہ بچہ کیسے دے گا؟ ہم کیسے اس سے پوچھیں؟ ہم کیسے اس سے بات کریں؟ ابھی ان کا یہ اعتراض جاری تھا، اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام سے کہو، اے عیسیٰ اگرچہ تیری عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، مگر آج تجھے بولنے کی ضرورت ہے، تو بول، اور بول بھی یوں کہ تیرا بولنا قیامت تک کے لیے میری قدرت کاملہ کا شاہکار بن جائے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بولے، قال انی عبد اللہ، میری ماں پر انگلیاں اٹھانے والوں، میں مشکوک النسل نہیں، میں مشکوک النسل نہیں۔ اللہ، آج کے دور میں کہا جا سکتا ہے نہ میں مدعے کی پیداوار ہوں، نہ ہی حلالے کی، نہ حلالے کی پیداوار، نہ مدعے کی پیداوار۔ انی عبد اللہ، میں اللہ رب العالمین کا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں اللہ نے مجھ پر زکات بھی فرض کی، نماز بھی فرض کی، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنا دیا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے یہ قدرتیں دکھاتا ہے۔ صرف آپ رب کے آگے مانگنے والے تو بنو، اللہ کے آگے مانگنے والے تو بنو، پھر دیکھو رب کیسے دیتا۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی تاجر کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے یار میں غریب آدمی ہوں، ایک ہفتے کے لیے یا 15 دن کے لیے مجھے اتنے دینار جو ہے ادھار دے دے۔ اس نے کہا ادھار تو میں دے دوں، لیکن میں تجھے جانتا نہیں ہوں، تیرے گھر کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں دریا کے پار رہتا ہوں، کوئی ضمانت دے۔ بولے اللہ میرا ضامن ہے۔ کوئی گواہ دے؟ بولے اللہ میرا گواہ ہے۔ یہاں جیسے تو نہیں جانتا، پورے علاقے میں کوئی نہیں جانتا مجھے۔ آپ نے فرمایا اس بندے نے اللہ کی ضمانت اور اللہ کی گواہی پر یقین کر کے اس کو جتنے درہم فرض کیا 100 درہم اس نے مانگے وہ دے۔ جو اس کے وعدے کا ٹائم تھا کہ جی اگلے جمعہ یا 15 دن بعد میں اس ٹائم پہ آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کو پیسے دے جاؤں، وہ دکاندار بھی انتظار کرنے لگا، اور اس نے چونکہ کہا تھا کہ میں دریا کے پار رہتا ہوں، یہ دریا کی طرف چل پڑا۔ وہ شخص واقعی دریا پر آیا، ایک کشتی تھی جو جا چکی تھی، یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، کشتی جا چکی تھی، تیرنا یہ نہیں جانتا تھا، سفر لمبا تھا۔ اب اگلے دن اس نے جانا تھا، اس دن یہ جا نہیں سکا، لیکن وعدے خلافی ہونی تھی۔ ایک بانس کا ٹکڑا وہاں پڑا ہوا ملا، بانس کے اندر سوراخ ہوتا ہے، اس نے وہ جو 100 درہم تھے اس کے اندر بھرے، اوپر سے پرانے کپڑے مکڑے وہ بھی دائیں سے بائیں سے وہ بھی بھر دی، اور بانس کو دریا میں ڈالا اور کہا اللہ میں نے تیری ضمانت پر یہ پیسہ لیا تھا اور تیری گواہی پر لیا تھا، اگر آج یہ پیسہ اس کے پاس نہیں پہنچتا تو آج کے بعد لوگ تیری ضمانت اور تیرے نام پر بھی لوگ اعتبار نہیں کریں گے۔ وہ بانس بہتا 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 جب وہ جس دکان والے نے پیسہ دیا تھا وہ دریا کے کنارے آیا، اس کا انتظار کرتا رہا تاکہ شام ہو گئی، کشتی بھی آ چکی، اس کشتی میں بھی وہ بندہ نہیں ہے۔ اس کو ایک بانس کا ٹکڑا تیرتا ہوا نظر آیا۔ اس زمانے میں یہ گیس وغیرہ یہ
LPG یا CNG یا جو بھی گیسیں گھروں میں آپ چولہا جلاتے ہیں، یہ گیسیں نہیں تھی، لوگ لکڑیاں جلاتے۔ اس نے کہا چلو بانس کا ٹکڑا ہے، گھر میں جلانے کے کام آئے گا۔ اس نے اس کو اٹھا کے گھر لے لیا۔ اب اس نے کہا پانی میں ہے، گیلا ہے، سوکھے گا تو جلے گا نا، تو جلدی سکھانے کے لیے اس نے اس کو چیر دیا۔ اب جو اس کو چیرا تو اندر اس کے پیسے بھرے ہوئے، اندر اس نے خط رکھا ہوا ہے کہ بھائی میں آیا تھا، کشتی جا چکی تھی، جس کی ضمانت پر میں نے یہ پیسے لیے تھے اسی کی ضمانت پر میں نے دریا وقف کیے ہیں، اور وہ پیسے اللہ رب العالمین نے اسی بندے کے پاس پہنچا دیے۔ یہ بخاری کی روایت۔ اور دوسرے دن وہ کشتی پر بیٹھ کر دوسرے پیسے لے کر اس گمان کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے وہ پیسے اسے نہ ملے، چلو ایک دن لیٹ ہوگی، ہم اس سے معافی مانگ لوں گا، دوسرے پیسے لے کر دوسرے دن وہ آیا، اور وہ بھی اتنا ایماندار تھا، اس نے کہا بھائی جس کی ضمانت پر تو نے دیے تھے اس نے کہا مجھے پہنچا دیا، اور اگر ہم ہوتے تو وہ پہلے والے بھی رکھ لیتے۔ بڑا مسلمان ہونے میں اور مسلمان بننے میں بڑا فرق، بہت فرق۔ بندے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث کا اعلان بڑا آسان ہے، اہل حدیث ہونا ہم نے صرف 2-4 باتیں سمجھی بھی ہیں، بس ہاتھ سینے پر باندھ لیا، رفع الیدین کر لی، ٹانگیں چوڑی کر لی، پھر بولا آمین، تو اور اگر حنفی پاس کھڑا ہوا تو پھر اور پریشان سے پھر پاؤں ملانے کی بجائے جب دیکھا کہ حنفی ساتھ کھڑا ہے اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھے تاکہ یہ اگلے دن آئے ہی نہیں۔ ظاہر بات ہے جب اس کے پاؤں پہ ہی آپ چڑھ جاؤ گے وہ کہاں سے آئے گا؟ تو تھوڑا اپنے اندر محبت پیدا کیجیے، دوسروں کو قریب کیجیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تنگی پیدا نہ کریں۔ صحابہ اس بندے کو مارنے کے لیے دوڑے۔ مجھے بتلاؤ بڑا اس سے زیادہ بد اخلاقی کیا چیز ہوگی کہ ایک شخص اونٹنی پہ آیا اور اونٹنی کو مسجد کے اندر لے آیا۔ یہ دروازے جو ہم مسجد کے بناتے ہیں دروازے نہیں ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی پر گزرنے کا ایک راستہ بچا ہوا ہوتا تھا۔ مسجد کے اندر اونٹنی کو لے آیا، خود بھی اونٹنی پر سوار، مسجد کے صحن میں ایک طرف اونٹنی کو بٹھایا اور دیوار کے کونے میں خود بیٹھ کر، کیونکہ وہ سفر لمبا کر کے آ رہا تھا، اس کو پیشاب زور سے آ رہا ہوگا، مسجد کے کونے میں صحن میں پیشاب کرنے بیٹھے۔ صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، مارنے کے لیے دوڑے۔ آپ صدر نے صحابہ کو روک کے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے زحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے، رحمت بنا کر بھیجے گئے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اب وہ جب پیشاب وغیرہ سے فارغ ہوا، آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے سمجھایا اور کہا کہ یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہ پیشاب پکانے کے لیے نہیں بنائی جاتی، یہ پاک جگہ ہوتی ہے، اسے پاک رکھنا ہم پر لازم ہو۔ اسے سمجھایا اور یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس کے پلے پڑ گئی، اور بات پلے بھی پڑی، وہ مسلمان بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب اگر صحابہ اسے مارتے وہ مسلمان بھی نہیں ہونا تھا، بھاگ بھی جاتا، اور اس کے انداز سے لگ رہا ہے، اس کو جب جانے لگا نا اور اس وقت اس کو ایک چھینک بھی آئی تو اس نے کہا الحمدللہ بھی کہا، اور کہا کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہم دونوں کے سوا کسی پر رحمت نہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بخیل آدمی ہے تو نے اللہ کی اتنی وسیع و عریض رحمت کو اتنا محدود کر دیا کہ صرف میرے لیے اور اپنے لیے مانگی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم دو کے علاوہ کسی میں رحم نہ کریں۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو سارے مجھے مارنا چاہتے تھے، میری جان تو آپ نے بچائی ہے نا، یہ تو سارے مجھے مارنا چاہتے تھے۔ وہ یعنی جانتا نہیں ہے ایک چیز کو، اس کا دل اخلاق سے محبت سے جیتا جائے۔ اس سے بھی بڑی بات بخاری شریف میں، اس سے بھی بڑی بات
اللہ کے حبیب مسجد میں بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے، جیسے آپ بیٹھے ہیں، مسجد بھری بھی ہے، صحابہ سے مسجد بھری بھی۔ ایک نوجوان بیچ میں سے کھڑا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی دعوت کی ساری باتیں مجھے پسند ہیں، ساری باتیں مجھے پسند ہیں، اور میں انہیں دل و جان سے مانتا ہوں، مجھے صرف ایک بات کی اجازت دے دو، مجھے زنا کی لت پڑی ہوئی ہے، میں زنا کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے آپ اس کی اجازت دے دیں، باقی آپ جو بولیں گے میں مانوں۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھری مسجد میں کہہ رہا ہے۔ اور یقین مانیے اہل حدیثوں، اگر آپ ہوتے تو اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے، ٹکا بوٹی کر دیتے۔ حالانکہ صحابہ بھی تو اہل حدیث تھے نا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں کچھ لوگوں نے، وہ چونکہ کھڑا تھا، اس کا قمیض کا دامن پکڑ کے نیچے کی طرف کھینچا، غصے سے بیٹھ جا بیٹھ جا، سوال نہ کر، یہ بات نہ پوچھ اللہ کے رسول سے، بیٹھ جا۔ لیکن اللہ کے حبیب نے دیکھ لیا، آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا اسے میرے قریب آنے دو، اسے میرے قریب آنے دو۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس ٹوکن لے کے لوگ مریض اپنے اپنے نمبر پہ دونوں طرف بینچیں ہوتی ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک کوئی مریض ایسا سیریس آ جائے اور اسٹریچر پر لیٹا ہو، تو وہ جو ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی وہ ہو جاتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، ہم اپنے تھوڑا دیر سے دکھا دیں، اس کو پہلے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ سے کہا اسے میرے پاس آنے دو، وہ قریب آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا دیکھ، جو تو مجھ سے خواہش کرتا ہے، اگر یہی اجازت کوئی اور شخص مجھ سے مانگے، اور وہ یہ خواہش رکھتا ہو کہ وہ تیری ہمشیرہ کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، یا پھوپھی کے ساتھ، یا خالہ کے ساتھ وہ زنا کرے، اگر وہ یہ ارادہ رکھتا ہو تو کیا تو اس کی اجازت دے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو اس کی دیکھا بھی نہیں، میں یہ اجازت کیسے دوں کہ میری بہن کے بارے میں کوئی ایسا سوچے؟ آپ نے فرمایا جب تو کسی کے ساتھ زنا کرے گا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، تو تجھے اپنے لیے جو غیرت آتی ہے دوسروں کے لیے غیرت کیوں نہیں جاتی؟ اب یہ بات اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی۔ آپ نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر آپ نے 3 دعائیں دی اس کو، آپ نے 3 دعائیں دی اس کو۔ اللہ مغفر ذنبک، اللہ اب تک جو اس کی زندگی گناہوں میں گزری ہے اسے تم معاف کر، اللہ مغفر ذنبک وطہر قلبک، اور اس کے دل کو اس قسم کی علائشوں سے پاک کر دے، وَأَحْسِنْ فَرْجَهُ، اور اس کی آبرو کی تو حفاظت فرما۔ صحابہ کہتے ہیں اس دعا کے بعد اس کی زندگی پر ایسا اثر ہوا کہ ہم نے ساری زندگی زنا کا تصور تو دور کی بات ہے، راہ چلتے ہوئے ہم نے کبھی ہمیشہ نظر زمین کی طرف جھکا کے چلتا تھا۔ اللہ کے رسول نے وہ جو اخلاق اور وہ جو اپنا ایک اعلیٰ اخلاق اسے پیش کیا، اس سے وہ متاثر اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کی۔ صرف نعرے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا امام اعظم محمد رسول اللہ، اس نعرے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عملی طور پر ہم باقی آپ کو امام بنا کر آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی زندگی کو اپنے اندر نہ بسائیں، تب تک ایسے نعروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو 10 منٹ میں نے بچائے ہیں۔